الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم جب کہا جاتا ہے انہیں لا تفسدوا في الأرض نہ تم فساد کرو زمین میں قالوا انما نحن مصلحون تو وہ کہتے ہیں سوائے اس کے کہ نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون خبردار یہ اللہ کا جواب ہے انہم بے شک وہ هم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں ولكن لا يشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے منافقین کے بارے میں بات جاری ہے سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے پہلے ایمان والوں کا ذکر پڑھا ان کی صفات پڑھی ان کا مقام اللہ کے ہاں پڑھا پھر ہم نے کفار کا ذکر پڑھا یہ دو انتہائیں ہیں جو واضح ہیں اپنے موقف میں ان کے کم از کم قول و فعل میں تضاد نہیں ہے ایمان والے اندر سے بھی ایمان والے ہیں دل سے بھی اور اعمال بھی ان کے ایمان والوں کی طرح ہیں کفار وہ کافر ہیں اور وہ کفر کا اظہار کرتے ہیں اور ایک تیسرا گروہ ہے جن کا اندر اور باہر فرق ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں اللہ پر آخرت پر اللہ فرماتے ہیں مومن نہیں ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان فرما رہے ہیں ان کا اللہ کے ہاں انجام اللہ نے ذکر فرمایا ہے تو ان کی کچھ مزید صفات بیان ہو رہی ہیں منافقین کی منافقین یہ عام کفار کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہیں اسلام کے لیے وہ اس لیے کہ جو کافر ہے وہ تو کافر ہے اور واضح ہے کہ یہ کافر ہے یہ دشمن ہے جو منافق ہے یہ آپ سمجھیے کہ یہ اندر سے تو یعنی ایمان والا نہیں ہے اور منہ سے ایمان کا یا اسلام کا اعلان کر رہا ہے اس کا اظہار کر رہا ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے آپ سمجھیے ان کی حیثیت ایسے ہے جیسے جاسوسوں کی ہوتی ہے تو جو جاسوس ہوتے ہیں یہ ان کے جاسوسوں کا آپ سمجھیے کام کرتے ہیں کفار کے ان کی ہمدردیاں کفار کے ساتھ ہوتی ہیں اور ان کی ملاقاتیں اور وہ بھی کفار وغیرہ کے ساتھ ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو قالوا وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون سوائے اس کے کہ نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں منافقین سے جب یہ کہا جاتا ہے فساد نہ کرو نفاق بہت بڑا فساد ہے کفر بھی بہت بڑا فساد ہے شرک بھی بہت بڑا فساد ہے اور اصل فساد وہ ایمان اور عقیدے کا ہوتا ہے تو جب ایک بندہ ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے فسادی ہے اس کا عقیدہ فاسد ہے اس کا ایمان فاسد ہے اس کا اللہ رسول کے ساتھ تعلق فاسد ہے تو پھر اس کے عمل میں اصلاح کیسے ہو سکتی ہے پھر اس کے عمل میں اصلاح نہیں ہو سکتی اس کے اعمال بھی فساد والے ہوں گے جتنا مرضی اپنے آپ کو اصلاح کرنے والے کہیں جتنا مرضی اپنے آپ کو اچھے کہیں قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم اکثر یعنی کفار کو منافقین کو اللہ رسول کے ساتھ کفر کرنے والوں کو اور محادہ اور مخالفت کرنے والوں کو قرآن فساد قرار دیتا ہے ہم عام طور پر فساد سے مراد ایسی چیز لیتے ہیں کہ جس کا یعنی ایک انسان وہ یعنی دوسرا بندہ اس سے امن میں نہ ہو
تو یہ فساد ہے۔ ہم کہتے ہیں چوری، ڈاکہ، یہ چیزیں فساد ہیں۔ یہ تو فساد ہے ہی ہیں۔ اگر کسی شخص سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے ہم اس کو فساد سمجھتے ہیں، یہ فساد ہے۔ لیکن اگر ایک بندے کا شر وہ اس کے اپنی ذات کے ساتھ ہے، اس کے اپنے اعضاء کے ساتھ ہے، اس کے اپنے جسم کے ساتھ ہے، اس کی اپنی عقل کے ساتھ ہے، اس کے اپنے دین کے ساتھ ہے، یہ بھی فساد ہے۔ اس کو عام طور پہ فساد نہیں سمجھا جاتا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اللہ فرماتے ہیں زمین میں اصلاح کے بعد فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے، وہاں بھی اللہ نے ان کے فساد کو ذکر کیا ہے۔ دوسرے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں دو قسم کے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 204 ہے، یہاں اللہ منافقین کا ذکر کر رہے ہیں، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 207 میں اللہ تعالیٰ ان کے بالمقابل ایمان والوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ دو رویے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جس کی باتیں آپ کو دنیا میں بڑی اچھی لگتی ہیں، یعنی منافق کی باتیں تو بڑی اچھی لگتی ہیں، باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے، اس کا ظاہر تو بڑا اچھا ہوتا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اپنے دل پر، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ وہ بار بار قسمیں اٹھاتا ہے کہ جی میرا ایمان اور میرا تقوی وہ تو اللہ اس پر گواہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں کتنا بڑا مومن ہوں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، جب وہ لوٹتا ہے یہ مسلمانوں میں یہ دعوے کر کے، جب وہ لوٹتا ہے اپنے لوگوں کی طرف، سعیٰ فی الارض، زمین میں کوشش کرتا ہے کہ وہ فساد پھیلائے، اور وہ حرث اور نسل کو تباہ کرتا ہے، واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 207 میں ایمان والوں کا ذکر کیا ہے۔ تو نفاق ہو یا کفر ہو، یہ بہت بڑا فساد ہے، اور جب ان کو کہا جائے کہ آپ یہ فساد نہ کریں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا مصلح کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا اصلاح کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہم تو بڑے امن پسند لوگ ہیں، ہم تو فساد کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ جواب میں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھو یہی سب سے بڑے فسادی ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ یہ اللہ کا جواب ہے، الا انہم هم المفسدون، خبردار بے شک وہ وہی فسادی ہیں، وہ فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے ہم فساد کرنے والے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ فساد سے مراد صرف، یعنی اب ان لوگوں کے نزدیک شراب پینا فساد نہیں ہے، ان لوگوں کے نزدیک شراب پی کر غل غپاڑا کرنا یہ فساد ہے، شراب پی کر ڈرائیونگ کرنا یہ فساد ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے دوسروں کی جانوں کو خدشہ ہو سکتا ہے۔ باقی اگر ایک انسان خود شراب پیتا ہے، خود سور کا گوشت کھاتا ہے، یہ ان کے نزدیک فساد نہیں ہے کہ اس کے اثرات دوسروں پر نہیں ہوتے، حالانکہ اس کے اثرات بھی دوسروں پر بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیے اگر کسی چیز کے اثرات انسان پر ہوں گے، ایک چیز کے اثرات انسان کے عقل پر اور انسان کے ایمان پر ہوتے ہیں، تو انسان کا دوسروں کے ساتھ رویہ، انسان کے اعضاء اور انسان کی عادات وہ اس کے ایمان اور عقل اور عقیدے کے مطابق ہوتی ہیں۔ اگر ایک بندے کا دین سلامت نہیں ہے، ایک بندے کی عقل ہی سلامت نہیں ہے، ایک بندے کا دل ہی سلامت نہیں ہے، تو اس کے اعمال کیسے اصلاح والے ہو سکتے ہیں، امن والے ہو سکتے ہیں؟ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فسادی کیا کرتا تھا، والعیاذ باللہ، اور فرعون کے جو ساتھی تھے وہ بھی حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فسادی کیا کرتے تھے، حالانکہ ان سے بڑا فسادی کون تھا؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، وقال فرعون، یہ سورہ غافر جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، ولیدع ربہ، چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے۔
انی اخاف ان یبدل دینکم، بے شک میں ڈرتا ہوں، فرعون کہہ رہا ہے بے شک میں ڈرتا ہوں ان یبدل دینکم، کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا وہ زمین میں بہت بڑا فساد نہ کر دے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سب سے بڑا فسادی فرعون، جو بچوں کو قتل کر دیتا تھا، بنی اسرائیل کے بچوں کو، عورتوں کو لونڈیاں بنا دیتا تھا، چھوڑ دیتا تھا انہیں خدمت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ اس سے بڑا فسادی کون تھا؟ لیکن وہ حضرت موسیٰ کو کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، میں ڈرتا ہوں کہ یہ تمہارے دین کو نہ بدل ڈالے، میں ڈرتا ہوں کہ یہ زمین میں فساد نہ پھیلا دے۔ ہمیشہ یعنی کفار منافقین مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ وہ فساد کرنے والے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرعون کے درباریوں نے فرعون سے کہا، سورہ اعراف آیت نمبر 127، وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کے سرداروں نے کہا، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کہ اے فرعون کیا تو موسیٰ کو اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد کریں، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور وہ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں، تجھے معبود نہ مانے، تیرے معبودوں کو وہ معبود نہ مانے۔ یعنی گویا کہ فرعون کے ساتھیوں نے، فرعون کے سرداروں نے فرعون کو ابھارا حضرت موسیٰ کے قتل پر اور بنی اسرائیل کے قتل پر، کہنے لگے اگر آپ انہیں چھوڑ دیں گے موسیٰ اور فرعون کو تو یہ زمین میں فساد کریں گے۔ تو اصل فسادی مشرک ہوتے ہیں، کفار ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں۔ ہم کہیں گے کہ ہمیں تو وہ امن پسند نظر آتے ہیں، ان میں سے کئی لوگ فسادی ہوتے ہیں، ہمیں بعض بہت امن پسند نظر آتے ہیں۔ امن پسند وہ ہوتے ہیں وہ جہاں قوانین ہوتے ہیں وہاں وہ امن پسند ہو جاتے ہیں، وہ اپنے یعنی سزا سے بچنے کے لیے، ورنہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انہیں فساد سے روک سکے، دوسروں کو نقصان پہنچانے سے روک سکے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں سوائے اس کے کہ نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ جواب میں فرماتے ہیں کہ منافقین کی اس بات سے دھوکہ نہ کھا جانا کہ یہ اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون، خبردار بے شک وہ وہی فسادی ہیں، ان کے علاوہ اور فسادی ہے کون؟ ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں پتہ نہیں۔ جیسے کہ آج امریکہ، یورپ مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑے دہشت گرد تو وہ خود ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ، قالوا تو وہ کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے، الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک وہ وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب منافقین کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، کون کہتا ہے منافقین سے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے؟ قیل لہم سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ کہنے والا کون ہوتا ہے منافقین سے؟ سر مومنین ہوں گے ان کے ساتھی، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو دین کی طرف بلاتے تھے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، یعنی اب منافقین سے مخاطب ہونے والے، منافقین کو دعوت دینے والے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ تو جب انہیں کہا جاتا ہے منافقین کو کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، لوگ ایمان لائے سے مراد کیا ہے؟ لوگ، الناس، لوگ سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں، بالکل ٹھیک، شاباش۔ تو یہاں الناس سے مراد لوگ ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، قرآن کریم کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو قرآن کی بات کرتے تھے، اللہ کی بات کرتے تھے، اور اگر صحابہ کرام انہیں کہہ رہے ہیں تو صحابہ کرام بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، دیکھیے جو بھی دعوت کا کام کرے گا، جو بھی عالم ہوگا اور دین کی دعوت دے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث کے طور پر وہ دین کی دعوت دے گا۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے منافقین سے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، گویا کہ منافقین کو کہا جاتا تھا کہ منافقین کے لیے
صحابہ کرام کے ایمان کو مثال بنایا گیا کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، اور لوگوں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ایمان ایک معیار ہے، ان کی طرح ایمان لاؤ۔ یہ ایسی بات ہے جیسے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو۔ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہود و نصارہ کے بارے میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 137، پیچھے یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا، بس اگر یہ یہود و نصارہ اگر یہ اس طرح ایمان لائے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا قرآن کے ساتھ، فقد اہتدوا، تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ اگر صحابہ جیسا ایمان لائیں تو یہود و نصارہ ہدایت یافتہ ہوں گے، یعنی اگر صحابہ کرام جیسا ایمان کوئی بندہ لائے تو وہ ہدایت یافتہ ہوگا، تو صحابہ کرام کا ایمان تو ایک معیار بن گیا۔ اگر ان صحابہ کرام کی کوئی گستاخی کرے، ان صحابہ کرام کے ایمان پر کوئی شک کرے، ان صحابہ کرام کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کرے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن تو صحابہ کرام کے ایمان کو ایک معیار اور ایک مثال قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس طرح ایمان لو جس طرح صحابہ ایمان لائے۔ صحابہ کرام کا ایمان صرف زبان سے نہیں تھا، صحابہ کرام کا ایک ایک عمل وہ گواہی دیتا تھا، وہ بول بول کر گواہی دیتا تھا کہ وہ ان کا اندر اور باہر ایک ہے۔ وہ اللہ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتے تھے، انہوں نے کر کے دکھایا۔ تو صحابہ کرام کے ایمان کو مثال بنایا گیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، ان کا جو رویہ تھا، حضرت ابراہیم نے جو تربیت کی اپنے ساتھیوں کی، ایمان والوں کی، کفر کے بارے میں اور شرک کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا ہے۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، جس طرح ہم عام طور پر قرآن کی آیت پڑھتے ہیں لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے، تو یہی آیت کریمہ سورہ ممتحنہ میں سیدنا ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں اسوہ حسنہ ہے۔ کس بات میں؟ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بھی بیزار ہیں اور جس کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ہم اس سے بھی بیزار ہیں۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو گیا ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ۔ یعنی وہ جو الولاء والبراء کا عقیدہ پیش کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے، تو وہ اے مسلمانوں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو ان کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اسوہ حسنہ ہیں ہی ہیں، نبی تو اسوہ حسنہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طرح ایمان لا کر دکھایا، ایمان کی عملی مثالیں پیش کیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طور طریقہ، ان کا ایمان ہمارے لیے اسوہ ہے، ان جیسا ایمان لانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹے تھے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، اور تم 73 فرقوں میں بٹو گے، وہ سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سا ہے جو جنتی ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض احادیث میں مختلف الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ گروہ ہے جو اس طریقے پر ہے جو میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس پر تھے؟ آپ اللہ کی طرف سے قرآن آپ پر آیا، قرآن کریم کے آپ نے اللہ کے حکم سے تشریح فرمائی، قرآن و سنت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت پیش کیا، اور قرآن و سنت سے مراد کیا ہے جو صحابہ کرام نے سمجھا۔ قرآن و سنت کا من مانا مفہوم نہیں،
ہر مسلمان آج دعویٰ کرتا ہے جی میں قرآن و سنت کو ماننے والا ہوں، میں قرآن و سنت کو ماننے والا ہوں۔ قرآن و سنت سے ہی سارے اپنے مسئلے ثابت ہو رہے ہیں۔ دو متضاد قسم کے مسئلے دونوں گروہ قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں، سنت سے ثابت کر دیتے ہیں، بالکل متضاد مسئلے، یہ بھی قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، وہ بھی قرآن سے ثابت کر رہے ہیں۔ جو کہتے ہیں جی موسیقی حرام ہے، وہ کہتے ہیں جی قرآن سے ثابت ہوتا ہے، حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ جو کہتے ہیں موسیقی جائز ہے، وہ بھی قرآن حدیث سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا ہر گروہ کہتا ہے کہ جی ہم قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، ہر گروہ، یہاں تک کہ یعنی مرزائی تو وہ مسلمانوں میں شامل بھی نہیں ہے، وہ بھی قرآن اور سنت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو قرآن و سنت کا صرف دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، وہ دعویٰ تو منافق بھی کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ہم ایمان لائے۔ اللہ ان کے دعوے کے باوجود فرما رہے ہیں وما ہم بمؤمنین، بالکل انکار ہے کہ مومن ہی نہیں ہے وہ۔ تو صرف دعویٰ کرنا کافی نہیں ہوتا، میں قرآن کو مانتا ہوں، میں سنت کو مانتا ہوں، یہ دعویٰ تو ہر بندہ کر دیتا ہے۔ اصل ہے کہ اس کا عمل۔ اب اگر ہر بندے نے بس قرآن کا نام لینا ہے، سنت کا نام لینا ہے، باقی سارے وہی عقائد جو باپ دادا سے سیکھے ہیں، جو اپنے مسلک میں موجود ہیں، وہی قرآن و سنت سے ثابت کر دینے ہیں، وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن و سنت کو تھوڑا سا توڑ موڑ دیں گے اپنے موقف کے مطابق، تو موم کی ناک ہے، جہاں مرضی موڑ کے لے جاؤ، اللہ معاف کرے۔ تو کیا ہے کتاب و سنت؟ قرآن و سنت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا سمجھا قرآن کریم کی آیات سے؟ ان کا کیا عقیدہ تھا؟ ان کا کیا موقف تھا؟ حدیث مبارکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات سب سے پہلے صحابہ کرام نے سنے، انہوں نے حدیث مبارکہ سے کیا مراد لی؟ آج ہمارے ہاں مختلف مسالک ہیں، مختلف مسالک میں ایسے مسئلے موجود ہیں جو جن کو معرکۃ الآراء مسئلے سمجھا جاتا ہے، وہ ہر گروہ قرآن و سنت سے ثابت کر رہا ہے۔ وہ نور بھی قرآن و سنت سے ثابت ہو رہا ہے، بشر بھی قرآن و سنت سے ثابت ہو رہا ہے۔ وہ ثابت کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ جو اپنے رٹے رٹائے مسئلے ہیں وہ قرآن و سنت کو موم کی ناک بنا کر خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو اس طرح ایمان لانا جیسا صحابہ ایمان لائے۔ صحابہ کرام کے سامنے قرآن کی آیت آتی تھی تو بس سب کچھ ختم ہو جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا تھا، صحابہ کرام بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر لیتے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ نے لشکر کشی کی تو معاہدہ تھا، تو ان کو بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس سے منع فرمایا ہے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پورے لشکر کو کفار کی سرحد سے اٹھا کے واپس لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے۔ اب پورا لشکر جب وہ جاتا ہے اور وہ کسی کفار کی، مخالفین کی سرحد پر پہنچ جائے، کتنا خرچہ اس پر آتا ہے اور کتنی اس کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی مشکل اٹھانی پڑتی ہے، کتنے اخراجات ہوتے ہیں۔ لیکن جب صحابی نے بتایا، دوسرے صحابی نے، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو وہ پورا لشکر لے کے واپس آ گیا۔ اس طرح کہ آپ کو صحابہ کرام میں سینکڑوں مثالیں ملیں گی، یعنی بڑے سے بڑا موقف انہوں نے قرآن اور حدیث کے پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے قرآن اور سنت کو حاکم بنایا، قرآن اور سنت کی تعویل نہیں کرتے تھے۔ تو جس طرح صحابہ نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے وہ قرآن و سنت کی مراد ہے، تو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے۔ ہمارے ہاں مختلف مسائل میں اختلاف ہے، تو آسان طریقہ کار ہے، دیکھیے صحابہ کرام نے اس مسئلے میں اس آیت سے کیا سمجھا۔ اب کچھ لوگ قرآن کریم سے ہی یہ تیجا، 40واں اور میلاد اور پتہ نہیں کیا کیا ثابت کر رہے ہیں۔ جو آیتیں پیش کرتے ہیں، دیکھیے صحابہ کرام نے اس آیت سے یہی سمجھا ہے۔ جو احادیث پیش کرتے ہیں، دیکھیں صحابہ کرام نے ان احادیث سے یہی سمجھا ہے۔ اولین مخاطب تو صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے دین پر عمل کر کے دکھایا۔
جب ان سے کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے یعنی صحابہ، قالو تو وہ کہتے ہیں منافق آگے سے، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء جس طرح بے وقوف ایمان لائے۔ منافق صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے، اور یہ صرف اس دور کے منافق نہیں، آج کا منافق بھی ایمان والوں کو، جو پکے ایمان والے ہیں جو دین پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہیں، ان کو بے وقوف کہتا ہے۔ منافق بھی صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے۔ کیوں بے وقوف کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ اچھے عقل مند لوگ ہیں، اپنی آخرت کے پیچھے اپنے دنیا کا بڑے سے بڑا فائدہ جو ہے یہ تج کر دیتے ہیں، دنیا کا فائدہ ٹھکرا دیتے ہیں، آخرت پتہ نہیں آخرت اتنی دور ہے کب آنی ہے، یہ تو بے وقوفی ہے۔ تو کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ اللہ کے نزدیک صحابہ کرام کو اللہ نے چنا ہے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے مشہور، فرماتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں جھانکا، ان کے فرمان کا مفہوم ہے اردو میں، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں جھانکا تو سب سے بہتر دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پایا، تو اللہ نے انہیں رسالت کے لیے، نبوت کے لیے چن لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آخری دور کی بات ہو رہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، شاید یہ حضرت ابن مسعود کا قول ہے، صحیح حدیث ہے بہرحال، فرماتے ہیں پھر اللہ نے اس کے بعد دوبارہ لوگوں کے دلوں میں جھانکا تو سب سے بہتر دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے پائے، تو اللہ نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا۔ یعنی صحابہ کرام کو اتفاق نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہو گئے اور ایمان لے آئے، یہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جھانکا ہے اور اللہ نے باقاعدہ چنا ہے کہ میرے نبی کے وزیر کون ہوں گے، میرے نبی کے ساتھی کون ہوں گے، میرے نبی کے جانثار کون ہوں گے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کا چناؤ ہے جو اللہ نے چنا ہے۔ یہ ذرا بند کر دیں مائک جی۔ تو منافق کہتے تھے کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائیں۔ اب اللہ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بے وقوف کہا جائے، ان کو برا کہا جائے، تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ جواب دیتے ہیں آسمان سے، الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے کہ انہیں دنیا کا کوئی پتہ نہیں، دنیا کے لحاظ سے وہ عقل مند نہیں ہے، وہ دنیا کے بڑا سے بڑا فائدہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ آئے، قافلہ آیا، بہت بڑا ایک مشکل دور تھا، قحط کا دور تھا، مشکل تھی مدینہ میں، تو آپ کا قافلہ آیا بہت بڑا، لوگوں نے کہا کہ ہمیں ڈبل قیمت پہ یہ سارا سامان دے دیں، 3 گنا قیمت پہ دے دیں۔ لوگوں نے بڑی بڑی پیشکشیں کی، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تیار نہیں ہو رہے، لوگ پوچھ رہے ہیں۔ تو جب لوگوں نے زیادہ اصرار کیا، ڈبل ٹرپل بڑی بڑی پیشکش کی، سیدنا عثمان کہتے جا رہے ہیں مجھے تو اس سے بڑے کی، مجھے اس سے زیادہ آفر ہے، اس سے زیادہ آفر ہے۔ وہ بڑا حیران کہ ڈبل کی آفر کون کرے گا، ٹرپل کی آفر کون کرے گا۔ تو حضرت عثمان نہیں تیار ہو رہے، تو حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے تو اس سے بھی زیادہ کی آفر ہے، اس سے بھی زیادہ کی آفر ہے، 10 گنا تک کی آفر ہے۔ پھر وہ سارا اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتے ہیں، مشکل حالات ہیں۔ اب لوگوں کے نزدیک، منافقین کے نزدیک تو یہ بے وقوفی ہی ہے۔ ایک انسان جو ہے پتہ نہیں آخرت کب آنی ہے، اللہ کے وعدے ہیں، پتہ نہیں یہ وعدے پورے بھی ہونے کے نہیں ہونے، اللہ معاف کرے۔ دیکھیے نفاق کو ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے نفاق یہ ہے ایک بندہ اندر سے پکا کافر ہے اور اوپر سے ایمان کا اظہار کر رہا ہے، یہ بھی نفاق ہے۔ لیکن نفاق یہ بھی ہے کہ ایک بندہ اس کو پورا ایمان نہ ہو، پورا یقین نہ ہو۔ یعنی ایک بندہ دعویٰ تو ایمان کا کرتا ہے لیکن وہ عمل میں اللہ کے وعدوں پر پورا یقین نہیں ہے، ڈگمگا رہا ہے، شک و شبہ ہے، شک میں ہے، ریب میں ہے، اللہ کے وعدوں پر پورا یقین نہیں ہے، تذبذب ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہیں، یہ صحیح ہیں، کبھی مسلمانوں کو صحیح سمجھ رہے ہیں، کبھی کفار کو صحیح سمجھ رہے ہیں،
نہ صحیح طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ، نہ صحیح طریقے سے کفار کے ساتھ، جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور خیانت بھی ہو رہی ہے، جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، ایمان کا دعویٰ بھی ہے۔ تو منافقت صرف ایک بڑا نفاق ہوتا ہے، اعتقادی نفاق، اندر سے پکے کافر اور منہ سے پکے مسلمان۔ ایک نفاق یہ بھی ہے کہ کمزور ایمان، اللہ کے وعدوں پر شک ہے، یقین نہیں ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، تذبذب میں ہیں، بین بین ہے، نہ ادھر پوری طرح نہ پوری طرح ادھر۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے گمراہ کیا ہوا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کبھی رستہ نہیں پائیں گے۔ یعنی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ایک طرف سے ایمان کا دعویٰ ہے، آسان معاملہ ہے تو بڑے خوش ہیں، جی اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، بڑا اچھا دین ہے۔ جب مشکل آ جاتی ہے تو اسلام کو باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو ایمان نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک کنارے پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر پہنچے تو بڑے مطمئن رہتے ہیں، اسلام اچھا مذہب ہے، بڑا اچھا مذہب ہے، اچھا دین ہے، ہم مسلمان ہیں، اپنے اسلام پر فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اگر فتنہ آ جائے، آزمائش آ جائے، مشکل آ جائے تو انقلب علی وجہہ، اپنے چہرے پر پلٹ جاتا ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتے ہیں ایسا بندہ تو دنیا میں بھی خسارہ اٹھاتا ہے، آخرت میں بھی خسارہ اٹھاتا ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ انہی آیات میں آگے چل کر اللہ نے ان منافقین کا ایک طرز عمل یہ بتایا، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی روشنی ہوتی ہے، آسان حالات ہوتے ہیں کہ دین اسلام پر بڑے شوق سے چلتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اب دین اسلام پر عمل کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، کہاں کا دین، کہاں کا اسلام، کہاں کا قرآن، کہاں کی سنت، سب بھول جاتا ہے، پھر اپنے مفادات آ جاتے ہیں۔ یہ بھی نفاق ہے، اللہ معاف کرے۔ ہمارا بڑا مسئلہ، میں نے جب ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ہمارا بڑا مسئلہ آج ایمان بالغیب کا ہے، یقین کا ہے۔ ایمان ہمارا آج ڈگمگاتا ہے، آج ہمیں یقین نہیں رہا وعدوں پر۔ وہ صحابہ کرام، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر انہیں یقین ہوتا تھا، اللہ کے وعدوں پر انہیں یقین ہوتا تھا کہ یہ لازماً پورا ہو کر رہے گا۔ ہمارا وہ یقین جو ہے وہ ڈگمگاتا ہے۔ یہ بھی ایک نفاق ہے، عملی نفاق، اللہ معاف کرے۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ فرماتے ہیں خبردار، بے شک یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام سے بڑھ کر عقل مند کون ہے؟ صحیح عقل کیا ہے؟ صحیح عقل یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کے لیے کام کرے، انسان انجام کو مد نظر رکھ کر کام کرے۔ لا عقل کا تدبیر، تدبیر یعنی کسی چیز کا انجام مد نظر رکھنا، اس سے بہتر کوئی عقل نہیں ہے۔ اصل عقل مند وہ ہے جو انجام کو مد نظر رکھے کہ اس چیز کا انجام کیا ہوگا۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں انجام تو پتہ نہیں کب ہونا ہے، فوری دیکھو فوری کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو فوری فائدہ والے ہیں، لک والے اور فوری فائدہ والے، اللہ نے تو بات کی ہے ایمان کی، اور اللہ نے یقین کی بات کی ہے، اللہ کے وعدے ہیں۔ اکثر وعدے تو آخرت کے بارے میں ہیں، دنیا میں بھی اللہ نے وعدے کر رکھے ہیں، دنیا میں بھی پورے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے دنیا کو دارالجزا نہیں بنایا، اصل دارالجزا آخرت ہے۔ تو مسلمان تو وہ ہے جو اللہ کے وعدوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر ایمان رکھے، یقین رکھے، کتنے مشکل حالات کیوں نہ ہو۔ یہ اصل ایمان ہے۔ اور اگر وہ ایمان نہیں ہے تو پھر تو یہ اسلام کی باتوں کو، قرآن و سنت کی باتوں کو بے وقوفی ہی سمجھا جائے گا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی تھوڑی جماعتیں کم وسائل کے ساتھ بڑی جماعتوں پر، بڑے وسائل پر اللہ کے حکم سے حاوی ہو جاتی ہیں۔ اس چیز پر اب یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن جب حالات پیش آتے ہیں تو یہ کر کے کون دکھائے گا؟ یہ حقیقی مومن ہی کر کے دکھائے گا، جس کا اللہ اور رسول کے وعدوں پر یقین ہوگا۔ اصل مومن ایمان اور یقین والا ہوتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور منافقین کا اور رویہ کیا ہے؟ جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ،
اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، الی شیاطینہم، اپنے شیطانوں کی طرف. شیطانوں سے مراد جو ان کے سردار ہیں. منافق بدترین شخص ہوتا ہے. تو جب منافق بدترین شخص ہے تو منافقین کے جو سردار ہیں ان سے بڑا شیطان کون ہوگا؟ جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، اور انسانوں کے شیطان انسانوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں جنوں کے شیطان سے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے انسانوں کے شیطان اور جنوں کے شیطان. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے انسانوں کے شیطان اور جنوں کے شیطان. جب اللہ نے نبیوں کے دشمنوں کا ذکر کیا تو شیطانوں کا ذکر کیا، اور شیطانوں میں بھی انسانوں کے شیطانوں کا ذکر کیا، جنوں کے شیطانوں کا ذکر کیا، اور پہلے انسانوں کے شیطانوں کا ذکر کیا، کیونکہ انسانوں کے شیطان نسبتاً زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں، براہ راست نقصان کرتے ہیں. تو یہاں شیاطین سے مراد یہود ہیں، کیونکہ اس دور میں یعنی مدینہ منورہ میں منافق تھے، تو مدینہ منورہ میں یہود جو ہیں وہ مسلمانوں کے بالمقابل تھے. اب منافقین وہاں سے یہود اور یہود کا مال و دولت دیکھتے، دنیاوی آسائشیں دیکھتے، وہاں سے مسلمانوں کو دیکھتے. اب غلبہ مسلمانوں کے پاس تھا، وہ کبھی مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ طاقت یا غلبہ مسلمانوں کے پاس تھا، تعداد وغیرہ. اور لیکن جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف الگ ہوتے، یہود کی طرف، اپنے سرداروں کی طرف جن کے پاس دنیاوی آسائشیں زیادہ تھیں، جب ان کی طرف الگ ہوتے، قالو تو وہ کہتے انا معکم، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے. یعنی ہم جو مسلمانوں کی مجلس میں کہہ رہے تھے کہ ہم مومن ہیں، تو ہمارے اس دعووں سے دھوکہ نہ کھا جانا، ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم نے تو مذاق میں اپنے آپ کو مومن کہا تھا. منافقین کا طرز عمل ہے، منافقین کے دو چہرے ہوتے ہیں، دو منہ ہوتے ہیں. ذو الوجہین ہے یہ شخص، اور یہ بدترین شخص ہوتا ہے. ایک طرف اس کا کوئی اور موقف ہوتا ہے، دوسری طرف اس کا موقف کوئی اور ہوتا ہے. ایمان والوں کے پاس بیٹھ کر جی ہم تو ایمان لائے، ہم تو مومن ہیں، ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے. اور جب اپنے شیطانوں کی طرف، اپنے سرداروں کی طرف خلوت میں ہوتے ہیں الگ، تو انہیں اپنی حمایت کا یقین دلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے ان کے ساتھ، ہم جو ان کو کہہ رہے تھے ہم مومن ہیں، یہ تو ہمارا مذاق تھا. اللہ یستہزئ بہم، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ مذاق کرے گا ان کے ساتھ، اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ڈھیل دیتا ہے انہیں ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ حیران و پریشان پھرتے ہیں. یعمہون طغیان طاغین واو، یہ حد سے بڑھنے کو کہتے ہیں، سرکشی کو. یہ جو طغیانی آ جائے دریاؤں میں تو پانی وہ ایک حد کو کراس کر جاتا ہے تو طغیانی آ جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے. تو طغیانی اللہ ان کو یمدہم، مد یمد لمبا کر دینا، ڈھیل دے دینا، اللہ ڈھیل دیتے ہیں انہیں فی طغیانہم، ان کے سرکشی میں. یعمہون، عین میم اور ہا، عمہ کسے کہتے ہیں؟ عین میم اور ہا. ایک ہوتا ہے عین میم اور یا، اعمى عمیٌ، اور ایک ہے عین میم اور ہا. دونوں کا معنی ہے اندھا پن، چاہے وہ عین میم یا ہو، اعمى اندھا شخص، چاہے وہ عین میم اور ہا ہو. بس دونوں میں فرق یہ ہے، عین میم اور یا کا مطلب ہے آنکھوں سے اندھا ہونا، اعمى اور عمیٌ، اور عین میم اور ہا کا مطلب ہوتا ہے انسان دل سے اندھا ہو جائے. یعنی دل سے اندھا ہو جائے، انسان کو سمجھ بوجھ نہ رہے، انسان کو سمجھ نہ آئے میں کیا کروں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان حیران و پریشان پھرنا شروع کر دے، انسان کو سمجھ نہ آئے میں کیا کروں، پریشانی میں سرگرداں کوئی بندہ پھرے، تو یہ یعمہون. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں، وہ حیران و پریشان پھرتے ہیں.
آپ دیکھیے کہ پیچھے انہوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا، اللہ نے جواب اتارا آسمانوں سے، خبردار میرے نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، یہ بے وقوف ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ کو صحابہ کرام کا کتنا مان ہے اور کتنا مقام ہے صحابہ کرام کا اللہ کے ہاں، کہ اللہ سے برداشت نہیں ہے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا جائے، اور اللہ عام طور پر یعنی جواب نہیں دیتے اس طرح، لیکن ان کو دیکھیں دو بدو جواب دیا گیا ہے۔ وہ صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں صحابہ نہیں، تم بے وقوف ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ یہاں انہوں نے کہا کہ ہم ان کو صحابہ کرام کو ہم ان کا مذاق کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کا مذاق کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک کتنا مقام ہے، کتنی فضیلت ہے صحابہ کرام کی، اور جو اللہ کے بندوں کو بے وقوف کہے، جو اللہ کے بندوں کا مذاق اڑائے، تو اسے اللہ رسپونڈ کرتے ہیں، اس کا جواب اللہ دیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے جو اللہ والا ہو جائے، جو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیں، وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، دنیا میں اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ بڑے سے بڑا دشمن آ جائے، منافق آ جائیں، پوری دنیا مخالف ہو جائے، کسی جماعت نے، کسی گروہ نے اللہ کے ساتھ لو لگا لی ہے، اس جماعت کو پوری دنیا مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ یہود کا ذکر کرتے ہیں، ان کی سازشوں کا ذکر کرتے ہیں سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ، پھر اللہ فرماتے ہیں لن یضرکم الا اذی، کہ یہ تمہیں کبھی نقصان نہیں دے سکتے، تھوڑی سی تکلیف تمہیں دے سکتے ہیں، تمہیں بڑا نقصان نہیں دے سکتے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ پر صحیح ایمان رکھو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو، ان کی چال تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ یہود سے بڑا سازشی کون ہے؟ مسلمانوں کا مخالف کون ہے؟ اسی طرح منافق، ان سے بڑا نقصان دہ کوئی نہیں ہوتا، یہ کافروں سے زیادہ نقصان دہ، لیکن اللہ سورہ حشر میں فرماتے ہیں کہ یہ منافق تمہیں نقصان نہیں دے سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ یہود نقصان نہیں دے سکتے، منافق نقصان نہیں دے سکتے۔ کوئی اللہ والا بنے اور کوئی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے تو پھر اللہ بھی اس تعلق کا مان رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب ہوگے، تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولِي، اللہ نے بات لکھ دی کہ میں اور میرا رسول ہی غالب رہیں گے، یہ بات لکھ دی اللہ نے۔ اور صرف یہ اللہ کے رسول کے غلبے کا وعدہ نہیں ہے، یہ ایمان والوں کے غلبے کا وعدہ بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ہم البتہ مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی بھی اور ایمان والوں کی بھی، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور جس دن گواہیاں قائم ہوں گی اس دن بھی۔ تو جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر کے دیکھیے پھر کیسے اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے مخالفین کو۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، اور اللہ ڈھیل دیتے ہیں انہیں، ان کے سرکشی میں ویرانوں پر شان پھرتے ہیں۔ مذاق کرنا کیا اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے؟ کیا یہ صفت کمال ہے؟ اللہ کی تو ساری کی ساری صفات کمال ہیں۔ میں نے سوال آپ سے کیا ہے، اس پر ذرا غور کریں، اذان کے بعد اس کا جواب دیجیے گا۔ کیا اللہ مذاق اڑاتے ہیں؟ کیا اللہ کی یہ صفت ہو سکتی ہے؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا تو اللہ نے جواب دیا کہ وہ بے وقوف ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے شیطانوں سے کہا کہ ہم وہ جو مسلمانوں کے پاس جا کر ایمان کا اعلان کرتے ہیں وہ تو ہم مذاق اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ جب انہوں نے مسلمانوں کے مذاق کی بات کی تو اللہ نے فرمایا اللہ ان کا مذاق کرتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ کا مذاق اڑانا کیا یہ صفت کمال ہے؟ ایسی صفت ہے جو اللہ کی شان کو لائق ہے؟ جی مس امارہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ نہیں سر، یہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک طرح سے وہ جواب در جواب والی بات کر رہے ہیں
کہ جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا کہ انہوں نے مکر کیا اور پھر اللہ نے تدبیر کی، اس میں بھی مکر کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے. تو اس سے یہی مراد ہے کہ اللہ رب العزت وہ اگر صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے ان کو مذاق کا نشانہ بنوا دیں گے. یعنی ان کو اتنی گمراہی اور اتنی اس کے اندر وہ چلے جائیں گے کہ ان کو ہدایت نظر ہی نہیں آئے گی، وہ بھٹکتے پھریں گے. یعنی اللہ رب العزت کا یہ مطلب ہے کہ جیسے ان کی مکر کے جواب میں اللہ کی تدبیر ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک طرح ان کے مذاق کے جواب میں اللہ رب العزت کا جواب تھا کہ تم مذاق بن کے رہ جاؤ. بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. جی محمد شفیق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا ہی ہے کہ اللہ ان کو بھٹکنے کے راستے پر ہی لگا کر اور ان سے وہی مذاق کا معاملہ فرمائیں گے جو وہ سمجھ رہے ہیں. تو خدا کی جو ڈیل ہے وہ اس میں مذاق کے زمرے میں آتی ہے کہ اللہ ان کو بالکل نظر انداز کر کر اور ان کو اسی سرکشی کی ڈیل پر ہی چھوڑ دیں گے. بالکل صحیح ہے. دیکھیے میں سمجھ گیا ہوں آپ لوگ جو کہنا چاہ رہے ہیں. اصل میں یعنی آپ کی بات سے لگ رہا ہے جیسے اللہ کے لیے لفظ مذاق استعمال نہیں کرنا چاہیے. اصل میں اللہ کی جو انہیں سزا دینا ہے کہ ان کو ان کی سرکشی میں لمبا کر دینا ہے، یہ حیران و پریشان پھرتے رہیں، یہی اللہ کا مذاق ہے. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ویسے یعنی اگر یہ لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑائیں تو اسلام کا مذاق اڑائیں تو اللہ ان کا مذاق کریں، اللہ ان کا مذاق بنائیں، یہ بھی اللہ کے کمال کے منافی نہیں ہے. کیونکہ کسی کے مذاق کے جواب میں مذاق کرنا، اس کے ساتھ کوئی تمسخر اڑائے کسی کا تو اس کے جواب میں اس کا تمسخر اڑانا یہ صفت نقص نہیں ہوتا. بلکہ اگر کوئی ایسا معاملہ کرے اگلا بندہ اس کا جواب نہ دے سکے اسی انداز سے، تو بعض دفعہ یہ اصل میں ایک کمزوری ہوتی ہے. یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے. کوئی اللہ سے منہ موڑے اللہ جواب میں منہ موڑ لیتے ہیں. کوئی جو ہے وہ اللہ کا انکار کرے تو اللہ اس کا انکار کر دیں گے. کوئی یعنی تکبر کا معاملہ کرے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، اللہ رسول کے احکامات کو اپنے سے کم تر سمجھے گا، لوگوں کو حقیر سمجھے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں گے. قیامت کے دن اللہ تکبر کرنے والوں کو حقیر، بجو اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں اٹھائیں گے. کوئی مذاق کرتا ہے اللہ کا، دین کا، رسول کا، مسلمانوں کا، اللہ اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. اور یہ صفت نقص نہیں ہے. یعنی اللہ ان کو ان کے عمل کے مطابق جواب دے سکتے ہیں اور اللہ دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل. اللہ نے منافقین کے حوالے سے فرمایا کہ منافقین اللہ کو بھول گئے تو اللہ انہیں بھول گئے. نسوا اللہ فنسیہم. وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ انہیں بھول گئے. اللہ کو انہیں بھولنا کیا ہے؟ اللہ تو بھولتے ہی نہیں ہے، بھولنا تو صفت نقص ہوتی ہے. وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ انہیں بھول گئے. اللہ کا انہیں بھولنا یہ ہے کہ وہ اللہ کو پکاریں گے، اللہ جواب ہی نہیں دیں گے، اللہ پرواہ ہی نہیں کریں گے. یہ اللہ کا بھولنا ہے. لیکن دیکھیے وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے وہی لفظ استعمال کیے، الجزاء من جنس العمل. جیسا ان کا عمل ہے اسی کی طرح ہی جزا ملے گی ان کو. اور یہ مذاق اور یہ مکر اور یہ دھوکہ کا لفظ بھی ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ انہیں دھوکہ دیتے ہیں. منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دے نہیں سکتے، لیکن پھر اللہ انہیں دھوکے میں مبتلا کریں گے. اللہ منافقین کا استہزاء بنائیں گے قیامت کے دن. حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا، مذاق اڑایا حضرت نوح کا، کیا آپ کشتی بنا رہے ہیں؟ یہاں کشتی کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت نوح نے فرمایا انا نسخر منکم کما تسخرون. کہ اے میری قوم، جس طرح تم ہمارا مذاق کرتے تھے ہم قیامت کے دن تمہارا مذاق بنائیں گے. تو کسی کو اس جیسا جواب دینا تو یہ صفت نقص نہیں ہوتی. ہاں یہ صفت نقص یہ تب یہ چیز اچھی نہیں ہوتی جب یہ یک طرفہ ہو. اگر یہ جواب میں ہو تو یہ بری چیز نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ نے تو برابر کا بدلہ لینے کی اللہ نے اجازت بھی دی ہے.
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر کوئی آپ کو تھپڑ مار دے آپ جواب میں تھپڑ مار سکتے ہیں، اور یہ بالکل جائز ہے، یہ غلط نہیں ہے. ہاں معاف کر دیں آپ تو ایک الگ چیز ہے. ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جواب ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے اللہ مذاق کرتے ہیں، یا اللہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یا اللہ دھوکہ دیتے ہیں، یا اللہ بھول جاتے ہیں، یہ چیزیں آپ کو قرآن کریم میں ہمیشہ جواباً ملیں گی. ایسی چیزیں جواباً ہیں، یہ یک طرفہ نہیں ہے. نمبر 2 کہ کسی کے برے عمل کے جواب میں اس جیسا رویہ اسے رکھا جائے تو یہ جیسے میں نے کہا جائز ہے. یہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. لیکن مذاق کے جواب میں اگر کوئی بندہ مذاق اڑائے اس کو جواب دیا جائے تو وہ چیز مذاق نہیں ہے. اصل میں جو جواب ہے وہ اصل میں اس کے عمل کی سزا ہے، وہ قابل مذمت نہیں ہے. وہ قابل مذمت تب ہوگا جب وہ یک طرفہ ہو. تو پھر اس کو مذاق کیوں کہا گیا؟ اس کو عربی میں ایک اصطلاح ہے جس کو مشاکلہ کہتے ہیں. مشاکلہ کی قبیل سے اس کو مذاق کہا جاتا ہے. یہ مذاق ہے نہیں اصل میں. مذاق یہ تب ہوگا، استہزاء مذاق، جب یہ یک طرفہ ہو. اس کی مثال اصل میں قرآن کریم میں موجود ہے. وقت ختم ہو گیا ہے، میں صرف آپ کو اشارہ کر دوں. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، یہ آیت جو ہے اس کی بڑی واضح بہت غور طلب آیت ہے یہ. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اللہ فرماتے ہیں برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے. اب یہاں اللہ فرماتے ہیں کوئی آپ سے برا کرے آپ جواب میں اتنا برا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. ابھی جو پہلا سیئہ ہے یہ تو بری چیز ہے، یہ تو برا عمل ہے، اس کا گناہ ہے. لیکن یہ جو سیئہ تو مثلها ہے، بدلے میں کوئی آپ سے، جیسے میں نے کہا کوئی تھپڑ مارے، آپ کو جواب میں تھپڑ مارا جا سکتا ہے، جائز ہے بالکل. تو کیا پہلا تھپڑ تو برا ہے، کوئی جواب میں تھپڑ مارے کیا وہ بھی برا ہے؟ وہ بھی سیئہ ہے؟ وہ تو سیئہ نہیں ہے، وہ تو بدلہ ہے، اور بدلہ جائز ہے. لیکن اللہ نے جواب میں اس کو بھی سیئہ کہہ دیا مشاکلت کی قبیل سے. پہلے سیئہ کا لفظ آگے بھی سیئہ کا لفظ استعمال کر دیا، صرف مشاکلت. ظاہری طور پہ وہ ان کی شکل ایک جیسی ہے، حقیقت میں ان کی شکل ایک جیسی بالکل بھی نہیں ہے. پہلی چیز برائی ہے، دوسری چیز جواب ہے. جواب برا نہیں ہوتا، لیکن اس کو سیئہ کہنا بھی نہیں چاہیے. لیکن عربی زبان میں، عربی گرامر میں، عربی لغت میں اس کو سیئہ مشاکلت کی قبیل سے کہہ دیا جاتا ہے. اب اس کو مد نظر رکھیں تو استہزاء کے جواب میں جو کیا جائے کافروں کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، وہ اصل میں استہزاء نہیں ہے، وہ جواب ہے، وہ عین انصاف ہے. لیکن اس کو استہزاء مشاکلت کی قبیل سے کہا گیا ہے. مکر کے جواب میں مکر ہے نہیں، وہ عین انصاف ہے، اس کو مشاکلت کی قبیل سے مکر کہا گیا ہے. دھوکے کے جواب میں دھوکہ. تو میرا خیال ہے بات سمجھ گئے ہوں گے آپ. باقی انشاءاللہ آئندہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.